السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میرے ساتھ ڈاکٹر اظہر محمود ہیں، ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری کے یہ ہیڈ ہیں۔ آج ان سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو ایم ایس کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن، اس حوالے سے ہم ان سے انفارمیشن لیں گے۔ اور میں یہ بتا دوں کہ یہ ایڈمیشن ہم جو بات کر رہے ہیں ابھی وہ 2023 کی بات کر رہے ہیں۔ تو سر تھوڑا سا یہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی ایڈمیشن کے حوالے سے یہ بتائیے گا۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے ایم ایس میں ایڈمیشن کے لیے۔ پہلے ہم ایم ایس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ جی، ایم ایس کیمسٹری میں ایڈمیشن کے لیے جو 16 ایئرس آف ایجوکیشن ہمیں ریکوائرڈ ہے، جس میں ہمارے پاس جو پریویس سسٹم اگر ایم ایس سی ہے یا جو نیو سسٹم ہے اس میں بی ایس ہے، دیٹ از 16 ایئرس آف ایجوکیشن ود کیمسٹری۔ یہ بیسک اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے۔ صرف کیمسٹری ہے؟ اگر کوئی مٹیریل انجینئرنگ کر کے آیا یا کوئی اگر فار ایگزامپل کیمیکل انجینئر ہے، کیا وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے؟ فار ٹائم بینگ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسی پروویژن نہیں ہے۔ صرف کیمسٹری یا بایو کیمسٹری بیک گراؤنڈس والوں کو ہم انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، بٹ پی ایچ ڈی میں جو ہے وہ ایسی پروویژن اویلیبل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سر، تو اس میں یہ بتائیے گا کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ایم ایس میں ایڈمیشن کے لیے کیا ہے؟ بیسکلی تو یہی ہے کہ آپ کے پاس 16 ایئرس آف ایجوکیشن ہو ود کیمسٹری اور ایٹ لیسٹ جو ہے 2 CGPA اس میں ہونا چاہیے، یا اگر پرسنٹیج ہے تو اس میں تقریباً 55 کے اراؤنڈ جو ہے پرسنٹیج ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گیٹ جنرل کا جو ہے وہ 50% اکومولیٹیو ٹیسٹ رزلٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ کا گیٹ جو ہے جنرل کلیئر ہو ود 50% اکومولیٹیو ٹیسٹ اسکور۔ اچھا، تو میری جو آڈینس ہے جو دیکھ رہے ہیں اور ایم ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، وہ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ اسکالرشپ کوئی ہے یا نہیں ہے ایم ایس میں؟ نسٹ کے پلیٹ فارم پہ سے نیڈ بیس اسکالرشپ اویلیبل ہیں۔ اگر جو ہے وہ نیڈ بیس ہیں، اگر آپ کے فیملی جو سرکمسٹانسز ہیں یا ارننگ ہے وہ اگر لمیٹڈ ہے تو یو کین اپلائی فار دا نیڈ بیس اسکالرشپ، بٹ یہ از ناٹ کنسرن ود دا ایڈمیشن۔ یہ کچھ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں شاید کنفیوژن ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کے لیے بھی اپلائی کریں گے تو شاید ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوگا یا ہمیں لیس پریفرنس دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، میرٹ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ جو اگر آپ سمجھتے ہیں فیملی آپ کے افورڈ نہیں کر سکتی، یو کین آلسو اپلائی فار دا نیڈ بیس اسکالرشپ۔ ایک اور اسکالرشپ ہے بٹ وہ گولڈ میڈلسٹ کے لیے اور ہمارے اپنے انڈر گریجویٹس کے لیے، کہ اگر ہمارا بی ایس کا اسٹوڈنٹ کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہے اور وہ اگر ایم ایس کرنا چاہے تو اس کو فل فی ویور جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے اسکالرشپ کا بتا دیا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ یہ نیڈ بیس اسکالرشپ ہوتا ہے، آپ اپلائی کرتے ہیں، پھر نس جو ہے وہ اسکروٹنائز کرتا ہے اور پھر وہ فائنلائز کرتا ہے، نس مین آفس ہی اس کو فائنلائز کرتا ہے۔ سر یہ بتائیے گا اس میں سیٹس کتنی ہیں ایم ایس ایڈمیشن میں؟ فی الحال جو ہمارے پاس 25 جو ہے وہ سیٹس اویلیبل ہیں ایم ایس کیمسٹری میں ایڈمیشنس کے لیے۔ وی ہیو دا لمیٹڈ ریسرچ جو اسپیس ہمارے پاس لیب میں اویلیبل ہے۔ وی آر گوئنگ فار دا ایکسپینشن، ہماری نیو بلڈنگس بن رہی ہیں، جیسے ہی وہ ورکنگ کنڈیشنز میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہم جو اپنی جو ریسرچ کیپیسٹی ہے یا ایڈمیشن کیپیسٹی ہے ایم ایس اسٹوڈنٹس کی وہ ہم انکریز کریں گے۔ لیکن فی الحال جو ہے وہ 25 اسٹوڈنٹ پر بیچ جو ہے وہ ہم پر ایئر انٹیک لے رہے ہیں ایم ایس کیمسٹری میں۔ تو سر ابھی آپ نے بتایا کہ 25 سیٹس ہوتی ہیں، تو یہ بتائیے گا سر کہ کتنے کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں؟ اس میں جو ہے کافی فلیکچویشن ہوتی ہے۔ جس طرح اسٹارٹنگ میں ہم نے اگر میں یاد ہے تو نیئر اباؤٹ 200 اپلیکیشن بھی ہمیں ہوتی تھیں، جن کے ہم ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کرواتے تھے، انٹرویوز کنڈکٹ کرواتے تھے۔ پھر کووڈ کا ایک ٹائم آیا جس میں جو ہے وہ تھوڑا سا لمیٹڈ ہو گیا، بٹ موسٹلی وی ریسیو دا اپلیکیشن مور دین 100۔ اچھا، تو اس میں تھوڑا سا آپ یہ بتائیے گا کہ فیسلٹیز کے حوالے سے کوئی ایم ایس یہاں کرنے آئے تو کیوں آئے، کیا فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس؟ لیبز ہیں، اکوپمنٹس ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے یہاں پر؟ جی، اگر دیکھا جائے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ از اے ویری ینگ ڈپارٹمنٹ۔ بیسکلی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ان ایئر 2014۔ جو ہمارا ایم ایس اور پی ایچ ڈی کا بیچ جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ ایئر 2014 میں اسٹارٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے لیبس پیرالل میں اسٹیبلش کی اور اس کو رن کیا، انسٹرومنٹس ہم نے کافی جو ہے وہ
بائی کیا، پروکیور کیا. ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ 4 ریسرچ لیبس ہیں اور ایک انسٹرومنٹل لیب ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہیں. GCMS ہے، رامان اسپیکٹروفوٹومیٹر ہے، XRD ہے، اور اس کے علاوہ جو CHNS ہے، ہمارے پاس UV-Vis ہے. اس میں کچھ چیزیں ابھی اس میں ریپیئر مینٹیننس ریکوائرڈ ہے جو ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم جلدی جو ہے ورکنگ کنڈیشن میں لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وی ہیو دا فارن کوالیفائڈ فیکلٹی. موسٹ آف آور فیکلٹی ممبرس. کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہیو دا 12 فیکلٹی ممبرس. آڈینس کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس موسٹلی جو فیکلٹی ممبرس ہیں وہ فارن کوالیفائڈ ہیں. دے ہیو دا گڈ پروجیکٹ ود دیم، دے ہیو دا فارن ایکسپوجر، اور بہت اچھی ریسرچ فیسلٹیز میں جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے. دیٹ از دا ریزن کہ ہماری رینکنگ جو ہے QS رینکنگ وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے. ان ایئر 2020 ہماری جو پوزیشن تھی اوور آل پاکستان وہ 5th پوزیشن تھی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی، اور ان ایئر جو ہے وہ 22 میں ہماری جو پوزیشن جو ہے وہ انکریز ہو کے 3rd پوزیشن پر آئی ہے. اور ریسنٹلی جو اس ایئر کی جو QS پبلیکیشن ریلیز ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی ہم جب 2nd پوزیشن پہ آل اوور دا پاکستان. تو وی آر گروئنگ، اور انشاءاللہ ہمارے پاس ریسرچ فیسلٹیز بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ گریجولی انکریز ہو رہی ہے. اس میں جو ہے کافی ایکسپینشیل انکریز تب آئے گا جب ہمارے پاس نیو بلڈنگ ہمارے ہینڈ اوور ہوگی. اس میں ہمارے پاس ورکنگ اسپیس زیادہ ہوگا، ہم زیادہ سے زیادہ انسٹرومنٹس جو ہے یا ریسرچ فیسلٹیز جو ہے وہ اس میں اویلیبل کر سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے سر، بڑا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا. یعنی یہ رینکنگ بھی امپروو ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے گروتھ ہو رہی ہے، رینکنگ میں بھی بڑھ رہے ہیں اور گروتھ بھی یہاں پر ہو رہی ہے ان ٹرمز آف پبلیکیشنز اور سو آن. تو یہ بتائیے گا کہ MS میں کس طرح سے یہ ڈویژن ہے کورس ورک کی اور ریسرچ کی؟ جو کورس ورک کی جو ڈویژن ہے وہ تو اسٹینڈرڈ ہے جو کہ HEC نے ڈیفائن کیا ہے کہ آپ کا MS جو ہے وہ 30 کریڈٹ آورس کا ہوگا، جس میں 24 کریڈٹ آورس کورس ورک ہیں، اور جو اس میں 6 کریڈٹ آورس ہیں دیٹ ایسوسیٹیڈ ود دا ریسرچ ورک. تو 1 ایئر کا کورس ورک ہوتا ہے. اس 1 ایئر کورس ورک میں جو فرسٹ سیمسٹر ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ہم جو کور کورسز ہیں وہی آفر کرتے ہیں. اس میں کوئی الیکٹیوز نہیں ہوتے، اس میں آپ جو ہے وہ کور کورسز پڑھیں گے. جو 2nd سیمسٹر ہے اس میں الیکٹیو کورسز آفر ہوتے ہیں، اس میں سے آپ جو ہے کوئی سے بھی جو ہے وہ 4 کورسز جو ہے آپٹ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پروگرام میں بلکہ نسق میں ایک پروویژن ہے کہ آپ MS اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ادر ڈپارٹمنٹ یا ادر اسکول میں سے بھی 2 کورسز جو ہے وہ رجسٹر کر سکتا ہے ان آرڈر ٹو کمپلیٹ ہز اور ہر کورس ورک. بالکل صحیح ہے. تو یہ بڑا ڈیٹیل میں ہم نے MS جو ہے ایڈمیشن اس کو ڈسکس کیا. تو اب ہم چلتے ہیں PhD کی طرف. تو سر PhD کا ذرا بتائیے گا کہ PhD کا کرائٹیریا کیا ہے؟ PhD کا جو ہمارے پاس کرائٹیریا ہے دیٹ از دا 18 ایئرس آف ایجوکیشن ان کیمسٹری اور کیمیکل انجینئرنگ اور مٹیریل انجینئرنگ. اس کو جو ہے وہ ہم بیسک کرائٹیریا کوالیفیکیشن کا. اس کے علاوہ گیٹ جو ہے سبجیکٹ اس میں ریکوائرڈ ہوتا ہے دیٹ از دا 60%. اس میں ٹیسٹ اسکور ہونا چاہیے، دین اٹ از ایلیجیبل فار دا ایڈمیشن ان PhD کیمسٹری. اور اس میں کورس ورک کتنا ہوتا ہے؟ اس میں 18 کریڈٹ آورس کا جو ہے کورس ورک انکلوڈ ہے کہ اس میں 18 کریڈٹ آورس کے جو کورس لینے ہوتے ہیں. یہ تقریباً جو آپ یوں سمجھیں کہ 6 کورسز ہیں جو کہ کیونکہ نارملی ہمارے پاس 3 کریڈٹ آورس کے کورسز اویلیبل ہیں PhD پروگرام میں. تو 6 کورسز جو ہیں وہ انہوں نے کلیئر کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کا کمپریہنسو ایگزامز جو ہیں وہ ہوتے ہیں انہی کورسز میں سے، کور کورسز اور الیکٹیو کورسز میں سے. اور پھر اس کے بعد سائناپسس ڈیفینس ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ریسرچ فیس میں انٹر ہو جاتے ہیں. اچھا، تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو PhD میں ایڈمیشن لینے یہاں پر آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی اسکالرشپ بھی ہے؟ جی، اس میں اسکالرشپس اویلیبل ہیں. ایک تو یہ کہ HEC کی اپنی انڈیجن اسکالرشپ ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہماری جو 100% فیکلٹی ہے اپروکسیمیٹلی وہ HEC اپروو سپروائزرس ہیں. تو ان کو HEC ایوارڈیز جو ہے وہ یہاں پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نسر اپنی بھی ایک PhD فیلوشپ آفر کرتا ہے. اس میں اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس میں ایک سرٹن ایک سلیکشن بورڈ بیٹھتا ہے، اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو PhD فیلوشپ ایوارڈ ہو جائے دین ہی از ایلیجیبل ٹو ریسیو 10,000 ان ایچ منتھ ایز اے گریجویٹ اسسٹنٹ شپ، اور یہ 3 ایئرس کے لیے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ میکسیمم 30,000 پر منتھ بھی ارن کر سکتا ہے تھرو ڈفرینٹ
پیڈ اسائنمنٹس. اس پیڈ اسائنمنٹ میں لیب انجینئرنگ کا کچھ ہو سکتا ہے, یا ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ, یا ایز اے لیب ڈیمونسٹریٹر, یا کوئی اور انسٹرومنٹ پہ ایز اے آپریٹر جو ہے وہ ہم اسائن کر سکتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کو, پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو, کہ وہ سیمپل رن کرے. بٹ یہ تمام اسائنمنٹ جو ہے وہ پیڈ ہوتے ہیں, اور ہی اور شی کین ارن 30,000 up to 30,000 پر منتھ. اچھا, اس میں سر سلیکشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ میں ایم ایس کا بھی پوچھنا چاہوں گا. ایم ایس کا میں نے نہیں پوچھا آپ سے, کہ ایم ایس کا سلیکشن کرائٹیریا پہلے بتا دیجئے, اور پھر پی ایچ ڈی کا سلیکشن کرائٹیریا بتا دیجئے. سلیکشن کرائٹیریا جو ہے, چونکہ یہ مین آفس ایڈمیشن ڈائریکٹریٹ ہی اس کو ہینڈل کرتا ہے, ان کی جو اپنی پالیسیز ہیں بیسکلی سی جی پی اے پہ ہی میٹر کر رہا ہوتا ہے, اور گیٹ اسکور پہ ہی یہ چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو انیشیلی جو ہے کووڈ سے پہلے جو ایرا تھا اس میں تو انٹرویو ہم کنڈکٹ کرتے تھے اور ریٹن ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کرتے تھے, اور وہ اسکور جو ہے وہ ہم مین آفس سے شیئر کرتے تھے. بٹ اب جو ہے وہ کووڈ کے بعد جو ہے یہ پریکٹس جو ہے وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے. اب جو ہے ٹوٹلی ایڈمیشن ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ اس کا میرٹ بیس آن دا اکیڈمک کریڈینشلز کینڈیڈیٹ کے, اور اس کا جو گیٹ اسکور ہے اس پہ یہ تمام چیزیں بیس کرتی ہیں. یعنی ابھی کوئی انٹرویو, کوئی جو ہے ریٹن ٹیسٹ نہیں ہے؟ نسٹ کے پارٹ پہ کچھ ایسا نہیں ہے, کوئی انٹرویو یا ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا. اچھا, اور پی ایچ ڈی کے لیے بھی کیا ایسا ہی کچھ ہے, یا اس میں کوئی انٹرویو ہے, کوئی ریٹن ٹیسٹ ہے, کچھ ایسی چیز ہے وہاں پر؟ نہیں, پی ایچ ڈی کے کیس میں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ خود سلیکٹ کرتا ہے, ریکمینڈ کرتا ہے اس کینڈیڈیٹ کو. جو بیسک کرائٹیریاز ہیں وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک سم سارٹ آف ریسرچ سیمینار جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا جاتا ہے, جس میں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 10 to 15 منٹس کا اس کو پاس ٹائم سلاٹس اویلیبل ہوتی ہے, جس میں وہ اپنے پروپوز ریسرچ ٹاپک کو ڈیفینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے, اور فیکلٹی ممبرس کو انٹرویو کرتے ہیں. اس میں بیسیکلی ہماری ایک کمیٹی بنتی ہے جو کہ پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ کو سلیکٹ کرتی ہے. اس کی پھر ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ either that student have the potential to complete PhD at the NUST or not. اس کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. اکارڈنگلی جو ہے مین آفس جو ہے وہ اس کو ایڈمیشن لیٹر جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. تو سر ابھی آپ نے بتایا ایم ایس اور پی ایچ ڈی ایڈمیشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ بتایا, تو آخر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے ایم ایس میں اپلائی کرنے کے لیے اور پی ایچ ڈی میں اپلائی کرنے کے لیے؟ جی, دونوں کی ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ سیم ہی ہے, چاہے آپ ایم ایس کیمسٹری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پی ایچ ڈی کیمسٹری میں. 8 مئی 2023 یہ ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے فار دا آن لائن اپلیکیشن کے لیے. آپ جو ہے وہ اپنی آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں, ڈاکومنٹس اپلوڈ کر سکتے ہیں. دس از دا لاسٹ ڈیٹ فار دا ایڈمیشن ان ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی پروگرام. تو سر یہ ابھی بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ 8 مئی لاسٹ ڈیٹ ہے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کیمسٹری میں ایڈمیشن لینے کے لیے, تو ریسرچ ایریاز کا یہاں بتائیں, کیونکہ آڈینس جاننا چاہے گی کہ وہ اگر یہاں پر آئیں تو کس ایریا میں وہ کام کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, کرنٹلی وی ہیو 12 فیکلٹی ممبرس اینڈ آل آر پی ایچ ڈی qualified and mostly they are the foreign qualified. They have the diverse nature of their work, research work, starting from photocatalyst, material chemistry, batteries, fuel cells, chemical synthesis or Croyan chemistry, coatings, hydrogels, etc., etc. These fields are mentioned in the detail on the SNS website. جو بھی potential candidates ہیں, interesting candidates ہیں, they can get guidance from the website. اس کے علاوہ میں بتاتا جاؤں کہ ہمارا ایک کلچر ڈیولپ ہوا کہ بیسیکلی ہمارے ایم ایس اسٹوڈنٹس جو ہے دے آلسو ہیو دا پوٹینشیل ٹو سیکیور دا پی ایچ ڈی پوزیشن اور پی ایچ ڈی اسکالرشپ ان دا فارن یونیورسٹیز. موسٹلی جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ مل جاتا ہے. کافی ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ایم ایس کرنے کے بعد جو ہے ابراڈ گئے ہیں آن دا ویری گڈ اسکالرشپ. اور یہ صرف ہمارے سے پی جی پروگرامس نہیں, ہمارے بی ایس پروگرام میں بھی ایون ہے کہ ہمارے ایسے 2 اسٹوڈنٹس ہیں جو ایراسمس اسکالرشپ کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں اینڈ دے آفر دا ایم ایس ان دا فارن یونیورسٹیز. اچھا سر, تھینک یو ویری مچ سر آپ کا ٹائم دینے کا. آئی ہوپ کہ آڈینس کو کافی اس میں انفارمیشن ملے گی. اس کے ساتھ میں آڈینس کو یہ بتاتا چلوں, اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں اس کا ودن 1 ڈے 8 مئی تک رپلائی کروں گا. تو تھینک یو سر, آپ کا بہت شکریہ, اور تھینک یو آڈینس کا, تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.
اللہ حافظ تمام آڈینس، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا۔ اس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا آج کل بہت زیادہ فاسٹ پیس میں ہے، تو آڈینس کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد ملے گی کہ وہ اس پروگرام میں اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو کیا کیا ان کو بینیفٹس ہیں اور کن کن چیزوں میں وہ اچھا پرفارم کر پائیں گے۔ تھینک یو آڈینس۔ تھینک یو ویری مچ سر۔